نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو سیدنا صالح علیہ السلام کی داستان کے حوالے سے ہے۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام قوم سمود میں تشریف لائے اور قوم سمود کی قوم میں سے ہی آپ تعلق رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں جا بجا قوم عاد قوم سمود کا ذکر ہوا تو ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے اور قوم سمود بھی باقاعدہ مشہور ہے۔ تو قوم سمود میں سیدنا صالح علیہ السلام تشریف لائے اور جیسے کہ قوم ہود کا میں نے آپ کو بتایا تھا، سیدنا ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا بھی اسی طرح معاملہ تھا، جس طرح یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ سمود ایک شخص تھے جن کی طرف ان کی قوم کو منسوب کیا گیا، تو ان کی نسل میں سے تھے اور ان کا سلسلہ سیدنا نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا بھی اور حضرت صالح علیہ السلام کا بھی سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ تو سلسلہ نسب جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام بن عبید بن ماسخ بن عبد بن جابر بن سمود۔ اچھا، سمود کا پھر سلسلہ آگے چلتا ہے کہ سمود بن عبید بن اوس بن عاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ تو 11 واسطوں سے 11 لوگوں کے واسطے سے حضرت صالح علیہ السلام کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ اس طرح بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے جو دادا تھے ان کے پردادا کے جو پردادا تھے ان کے پردادا، یعنی کہ 3 واسطے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دادا ان کے پردادا سمود تھے، پھر ان کے پردادا جو ہے وہ نوح علیہ السلام تھے، 11 واسطے ہیں۔ اور حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ 100 سال کا فاصلہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام 100 سال کے بعد تشریف لائے حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کے، اور ان کی جو دنیا میں عمر تھی وہ 280 سال تھی۔ 280 سال تک حضرت سیدنا صالح علیہ السلام دنیا میں رہے اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ قوم سمود جو تھی وہ قوم عاد سے بھی زیادہ طاقتور تھی اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت یہ دی تھی کہ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر بہت خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے۔ تو بہت ان کی خوبصورت جو ہے وہ عمارتیں ہوتی تھیں جو بہت مضبوط ہوا کرتی تھی کیونکہ پہاڑوں سے کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ قرآن مجید میں جا بجا سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کی قوم کا ذکر ہوا۔ سورہ ہود میں ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے سوا جو ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے اس کے سوا جسے تمہیں پیدا فرمایا زمین میں۔ تو اور اسی طرح بے شمار آیتیں ہیں۔ سورہ شعراء میں 19 سے 12 میں ارشاد فرمایا اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ جب ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا امانت دار رسول ہوں، امین ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ تو انبیاء کریم تمام انبیاء کرام کی یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ جو جب نبوت کا دعویٰ نبوت کا اعلان فرماتے تھے تو سب سے پہلے اپنی قوم کو بت پرستی کو چھوڑنے کا حکم دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کی طرف جو ہے وہ لے کر آتے تھے۔ تو جیسے صالح علیہ السلام نے فرمایا تو جو ہی اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم جو تھی جو ان کی عزت پہلے کیا کرتی تھی وہ بکھر گئی اور ان کی سخت دشمن ہو گئی اور ان کے خلاف باتیں کرنے لگے اور ان کے خلاف مختلف طریقے کرنے لگے، جس طرح کہ ہمیشہ ہر طرح کی کافر کیا کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، بہت سمجھانے کی کوشش کی، بہت عرصے تک تبلیغ کی کہ میرا جو ہے تم رد نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کو مانو، بتوں کی عبادت چھوڑو اور جو ہے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، لیکن یہ لوگ نہ ماننے والے تھے، سوائے چند لوگوں کے، کچھ لوگ زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو کچھ لوگ ایمان لائے، اچھا جب کچھ لوگ ایمان لے آئے تو 2 گروپ بن گئے ان لوگوں کے، آپس میں جھگڑتے رہتے تھے ہر وقت۔ یہ لوگ مسلمان ظاہر حق کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور جو کافر تھے وہ ان کی تنقید اور ان پر جو ہے ان کی تذلیل کیا کرتے تھے۔ تو مختلف قسم کے جوابات دیے ان کی قوم نے ان کو اور ان کی تکذیب کی۔ قرآن میں بیان فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اصحاب حجر جو حجر کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے مرسلین کی یعنی رسولوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا۔ اچھا، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی جو قوم سمود تھی جو جہاں آباد تھی اس جگہ کا نام تھا حجر، وادی حجر، اور یہ مدینہ اور ملک شام کے درمیان واقع تھی۔
یہی وہ جگہ تھی جہاں پر ان پر عذاب آیا. اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں سن 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک کے لیے نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو اس جگہ سے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا تھا. اور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو منع فرما دیا تھا کہ اس جگہ سے پانی مت لینا, کیونکہ اس جگہ قوم سمود پر عذاب آیا تھا, تو عذاب کے اثرات کہیں تم پر نہ لاگو ہو جائیں. چنانچہ صحابہ کرام نے اس کی اجازت ہم نے تو پانی لے لیا اور آٹا گوندھ لیا. اس نے فرمایا پانی پھینک دو اور جو آٹا گوندا ہوا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو, خود مت کھانا. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے چادر سے اپنا چہرہ چھپایا اور اس وادی سے گزر گئے. یہاں پر قیام نہیں فرمایا. تو یہی وہ وادی تھی جہاں پر اصحاب حجر یعنی سمود قوم سمود آباد تھی. حجر اس کا نام تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ تکذیب کی رسولوں کی, یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. حضرت سیدنا صالح علیہ السلام میں بڑی خصوصیات جو انبیاء کرام کا خاصہ ہے وہ تھیں. بہت جو ہے وہ غریبوں فقیروں پر بہت مہربان تھے, ضعیف لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے, مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے, لوگوں میں بہت زیادہ انصاف پسند تھے. یقیناً نبی کی جو صفت ہے, اور کبھی بھی جو ہے وہ بت پرستی میں شریک نہیں ہوئے. اچھا, جب قوم نے ان کی تکذیب کی, ان کو جھٹلایا, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک لی. بارش ان کی رک گئی, یہ لوگ بھوکوں مرنے لگے اور جو ہے نا قحط سالی جو ہے نا وہ چھا گئی. تو انہوں نے اس بارش نہ ہونے کو, اس قحط سالی کو بھی صالح علیہ السلام کے ذمہ لگا دی. کہا کہ آپ کی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے, جب سے آپ آئے یہاں کی بارش جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. تو صالح علیہ السلام نے پھر قرآن کی آیت سورہ نمل کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون, کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہاری بدشگونی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, بلکہ تم لوگ ہی ہو جو فتنے میں پڑے ہوئے ہو. یعنی میری وجہ سے ایسا نہیں ہے, بلکہ تمہارے اپنے اعمال کرتوت ایسے ہیں کہ تم پر جو ہے نا یہ عذاب جو ہے وہ نازل ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح پھر ان لوگوں جو ہے نا یہ تنگ کیا کرتا ہے. اچھا, پھر ہوا یہ کہ ان کی قوم جو تھی, انہوں نے ان کو کہا کہ جو ہے ہمیں کام کرتے ہیں, ہم لوگ چل کے میدان میں چلتے ہیں, وہاں جا کے ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کس کی دعا قبول ہوتی ہے, آپ کی یا ہم لوگوں کی. تو جس کی قبول ہوگی اس کی بات مان لی جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں. ایک وادی میں لے کے گئے, وہاں پر ایک ہی پہاڑی تھی. تو وہاں جا کے ان لوگوں نے اپنے معبودوں کے واسطے سے دعا کی, اپنے بتوں کے واسطے سے دعا کی. تو ان کی دعا یقیناً قبول نہ ہوئی, ان کی کوئی دعا قبول نہ ہو. تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ ہمارا دعویٰ ہے. پہاڑی تھی, اس کا نام کافیہ تھا, ایک پہاڑی تھی وہاں پر. تو ان لوگوں نے کہا, ان کا ایک سردار تھا جندہ بن عمر اس کا نام تھا. تو اس نے اس پہاڑی چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم اگر واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو اس چٹان میں سے ایک اونٹنی نکالو. ابھی اس چٹان میں سے ایک اونٹنی نکلے باہر جو کہ حاملہ ہو, اور باہر نکلتے ہی وہ بچہ پیدا کرے, بچہ جنے. تو عقل سے بالکل پیدل بات تھی, بالکل سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی کہ پہاڑ میں اونٹنیاں یا جانور نہیں ہوا کرتے. یقیناً پہاڑ کے اندر کیسے چلی جائے گی, اونٹنی بند پہاڑ ہے. تو اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو حاملہ ہو اور 9 مہینے کی حاملہ ہو, پیدا ہوتے باہر نکلتے ہی بچہ پیدا کرے. تو ایک ایسا ان کا ایک مطالبہ تھا کہ یقیناً جو پورا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد, حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے ساتھ ہی نبی تھے, معجزہ ان کو پیش آیا. انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارا مطالبہ پورا ہو جائے اور وہ اونٹنی نکل آئے اور آ کر بچہ جن دے تو کیا تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ ان سب نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے. چنانچہ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو اسی وقت قبولیت سے سرفراز فرمایا, اور لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اس پہاڑی میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو ایک جانور میں پیدا ہوتی ہے پیدائش کے وقت, درد کی وجہ سے کرہنا وغیرہ. وہ پہاڑی سے آوازیں آنے لگی. اس کے بعد ان لوگوں کے سامنے وہ پہاڑی پھٹی اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکل آئی, بہت لمبی چوڑی, اور اس کے جسم میں اون تھا, پیٹ بڑا ہوا تھا, اور باہر نکل کے اس نے بچہ پیدا کر دیا جو کہ اسی کے قد کے برابر تھا. تو آپ کا یہ معجزہ دیکھیے, جندہ بن عمر وغیرہ جو تھے, جو سردار تھے بڑے, یہ لوگ ایمان لے آئے, چند لوگ. لیکن اکثر لوگ جو تھے وہ جو ہے وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے اور جو ہے وہ ان کا انکار کر دیا. تو صالح علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے ارشاد فرما دیا تھا کہ اونٹنی جو ہے یہ تمہارے مطالبے پر نکلی ہے, اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. چنانچہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ ایک دن جو ہے وہ تمہارے کنووں کو تالاب کا پانی پیے گا, تم لوگ نہیں پی سکتے, اور اگلے دن تمہاری باری ہوگی. ایک دن ان کی باری, ایک دن تمہاری باری. چنانچہ یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جو ہے جنگل میں چلتی پھرتی تھی, اور جس دن اس کی باری ہوتی تھی یہ اسی دن پانی پیتی تھی. کنویں میں منہ لگاتی تھی, اور جب ہٹاتی تھی منہ تو اس کو ہٹاتی تھی جب پانی ختم ہو جاتا تھا, لوگوں کے لیے پانی نہیں بچتا تھا. اور اگلا دن جب آتا تھا تو بالکل بھی یہ اونٹیں اور اس کا بچہ پانی نہیں پیتے تھے. اچھا, اس کے بعد جو گرمیوں کے جو دن تھے تو اس میں یہ وادی کے ظاہری حصے پر چلتی رہتی تھی. تو اونٹنی کو دیکھ کے جو سارے جانور تھے وادی کے نشیبی علاقے میں, اندرونی علاقے میں بھاگ جاتے تھے, اور سردیوں میں یہ جو ہے وہ نشیبی علاقے میں چلی جاتی تھی, تو جانور بالائی علاقے میں آ جاتے تھے بھاگ کر. تو اس صورتحال سے کافی پریشانی ہو رہی تھی. پھر پانی ان کو ایک دن نہیں مل رہا تھا, تو قوم جو ہے یہ پریشان ہو گئی, قوم سمود. اور انہوں نے پھر آپس میں میٹنگ وغیرہ کی, آپس میں بات چیت کر کے
اور ایک شخص کو انہوں نے مقرر کیا اور اس شخص نے اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی اور اس کو قتل کر دیا. اور کون تھا وہ بدبخت جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے کہ اذ انبعث اشقاها, ایک شخص نے اس کی پونچھیں جو ہے وہ کاٹ دی, ایک بدبخت کھڑا ہوا. تو وہ کون تھا؟ تو مفسرین نے اس کا نام بیان فرمایا ہے قدار بن سالف. یہ شخص تھا جس نے اس اونٹنی کی جو ہے وہ پونچھیں کاٹی تھی, ظالم شخص تھا, اور پوری قوم اس میں آمادہ تھی اور پوری قوم کے فیصلے سے کاٹی تھی. اچھا, یہ 9 لوگ تھے اس شہر میں, وادی حجر میں 9 لوگ تھے, بڑے سردار تھے جو کہ سیدنا صالح علیہ السلام کے خلاف تھے, بڑے کافر تھے, اور ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ پورا گروہ تھا, 9 قبیلے تھے ان کے, تو یہ سب ان کے خلاف جو ہے لگے ہوئے تھے. اچھا, جب اونٹنی کو ان لوگوں نے قتل کر دیا, مار دیا, تو صالح علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کو اور معجزے کو تم نے مار دیا ہے, تو اب تم پر عذاب آنے والا ہے 3 دن میں. 3 دن تم گزار لو, 4تھے دن تم پر عذاب آئے گا. یہ جب فرمایا تو یہ لوگ ان کی جان کے در پہ ہو گئے, کہا کہ ہم پر تو 3 دن کے بعد عذاب آئے گا, لیکن صالح علیہ السلام کو ہم جو ہے وہ آج ہی جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں, ان کو اور ان کے جاننے والوں کو. تو انہوں نے بہت کوشش کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سیدنا صالح علیہ السلام کی حفاظت پر مامور کر دیا, اور جب یہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو فرشتوں نے سنگ باری کی, فرشتوں نے پتھر مارے ان کو, جس کی وجہ سے جو کافر مارنے آئے تھے وہ سب کے سب وہی ہلاک ہو گئے. اور پھر 3 دن جب ان کے گزرے تو پہلے دن ان سب کے چہرے جو ہے وہ زرد ہو گئے, سب کے چہرے. یہ نشانی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا, پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے, اگلے دن تمہارے چہرے جو ہے سرخ ہو جائیں گے, تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد تم سب عذاب تم پر نازل ہو جائے گا, تم سب ہلاک ہو جاؤ گے. چنانچہ پہلے دن جو ان کے چہرے زرد ہو گئے, کچھ ڈرے لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے. اس کے بعد جب اگلے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے تو کچھ لوگ ڈر کر ایمان لانے لگے, لیکن اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی ان لوگوں کی. پھر سیاہ ہو گئے اگلے دن, اور 4تھے دن پر ان پر عذاب آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے خوفناک طوفان ان پر نازل کیا, اتنی سخت چنگھاڑ کی آواز تھی کہ ان کے جو ہے وہ کان اور ان کے بھیجے جو پھٹ گئے وہ سب کے سب مر کر جو ہے وہ تباہ برباد ہو گئے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, کہ ان کو زلزلے نے آ لیا, زلزلے نے ان کو جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا. ایک دوسری جگہ سورہ ہود میں ارشاد فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ, کہ جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ, ایک بہت تیز چیخ کی آواز, اس نے جو ہے ان کو پکڑ لیا. اور سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 29 سپارے میں وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, کہ جو سمود تھے ان کو طاغیہ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. تو سیدی اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں کہ سمود تو ہلاک ہوئے تو وہ حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ کی وجہ سے, تیز چیخ کی آواز سے ہلاک ہوئے. تو پتہ چلا صیحہ, طاغیہ, ان سب کے ایک ہی معنی ہے, اور اتنی سخت آواز تھی کہ ان کے جو ہے وہ کان اور ان کے دماغ جو ہے وہ پھٹ گئے تھے, پوری قوم تباہ ہو گئی. ان کے برعکس جو مسلمان تھے, جو سیدنا صالح علیہ السلام کو ماننے والے تھے, اور صالح علیہ السلام وہ سب محفوظ رہے, اور ان پر اس عذاب نے, اس چیخ نے کچھ اثر نہیں کیا. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچا لیا کرتا تھا اور کافروں پر عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا, ایک ہی جگہ پر تھے, لیکن عذاب صرف کافروں پر آیا. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ, کہ جب پھر ہمارا حکم آیا, یعنی ہمارا عذاب آیا, تو ہم نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. بے شک تمہارا رب جو ہے وہ بہت قوی ہے اور بہت عزت والا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ ہوا قوم سمود کا, جس کا حال جو ہے کفار قریش کو, کفار مکہ کو بھی تھا, وہ بھی واقعہ سنایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے, اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک جلیل القدر نبی تھے. تو ایک ہی ملک میں, ایک ہی علاقے میں عذاب آیا, کافروں کو تباہ برباد کر دیا, اور مسلمان جو تھے وہ محفوظ رہے نبی, اپنے نبی کے ساتھ. تو یہ واقعہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا, اور مسلمانوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے خاص طور پہ اس واقعے میں عبرت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جاؤ, ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو بڑی سخت پکڑ کے ساتھ جو ہے وہ عذاب دیا کرتا ہے. یہ تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین ہی ہے کہ ہم لوگوں پر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا. لیکن یہ جو مختلف قسم کے عذابات ہیں, کرونا وائرس ہے, اور مختلف قسم کے آپ دیکھیں 10 ایسی صورتیں نکل آئی ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی, یقیناً ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے. چنانچہ مقام غور ہے, ہمیں چاہیے کہ آج ہی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کریں, پیش کریں, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداریوں کی طرف آئیں, نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ جو بھی ہم پر لازم ہے اس کو ادا کریں, صحیح طریقے سے ادا کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ سمجھ آیا ہوگا, اور انشاءاللہ جو ہے آپ آئندہ جو ہے اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.